51,000 ارب میرے اور آپ کے نام پر، اس ملک کے نام پر لیا جا چکا ہے۔ ہمیں ملے نہ ملے وہ الگ بات، لیکن ہم عالم ارواح سے ہی جب بطن مادر سے پیدا ہوتے دنیا میں آتے ہیں تو مقروض ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ قرضہ میرے اور آپ پہ نہیں لگا، میرے اور آپ کے باپ دادا پہ نہیں لگا۔ ایک ٹیوب سے آیا ہے، ایک راستے سے آیا ہے، اور دوسرے راستے سے نکل کر سوئٹزرلینڈ میں چلا گیا ہے، وہاں وہ قرضہ جزیرہ بن گیا ہے، وہاں وہ قرضہ فلیٹ بن گیا ہے، وہاں وہ قرضہ محلات بن گئے ہیں، وہاں وہ قرضہ حویلیاں بن گئی ہیں، وہاں وہ قلعہ مارکیٹیں بن گئی ہیں، سارے کا سارا قرضہ ادھر سے آ کے ادھر جا چکا، سب مقروض، ارب پتی بھی مقروض، ریڑھی والا بھی مقروض۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی میرا یہ بھائی انتقال کر گیا، اس کے ذمہ قرض ہے، تو مجھے اللہ نے وسعت دی ہے میں اتار دوں؟ حضور نے فرمایا اس میں دیر نہ کرو، اس میں دیر نہ کرو، جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی روح اعلیٰ علیین سے محروم رہے گی، یعنی جنت کے نظارے سے محروم رہے گی، درمیان میں لٹکتی رہے گی، لٹکتی رہے گی۔ یہ ایسا معاملہ ہے، ایسا معاملہ ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جنازے پر سب سے پہلا اعلان کیا حضور؟ کچھ ہے قرض؟ اگر قرض ہے تو میں جنازہ نہیں پڑھا۔ اور جنازہ دفنانے کے بعد، کفنانے اور دفنانے کے بعد دین نے کیا کہا؟ سب سے پہلے رشتہ داروں کو حکم کیا متوجہ کیا؟ دیکھو اس جانے والے کا قرض کتنا ہے، میراث تقسیم نہیں ہو سکتی، وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی، بھائیوں بہنوں کو نہیں مل سکتا، اولاد کو نہیں مل سکتا۔ سب سے پہلا حکم جو متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رخصت ہونے والے پہ قرض کتنا۔ اگر اس کی ساری جائیداد، سارا سرمایہ، سارا مال، ساری دولت قرض میں جا رہی ہے تو وہ سارا قرض ہی ادا کیا جائے گا، سارا قرض ہی ادا کیا جائے گا، اور کچھ نہیں ورثاء کو ملے گا۔ یہ دین سمجھا رہا ہے، یہ دین بتا رہا ہے۔ اتنا معاملہ حساس ہے قرض کا معاملہ، اور اس کی ادائیگی اتنی ضرورت ہے، لیکن ہمارے ہاں تو رواج یہ ہو گیا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ مقروض مفرور بن جاتا۔ ایک دوست کہنے لگے کہ یار میں نے فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، سارے میرے جگری اور دلی دوست تھے، کہتے پیسے کا نقصان تو اتنا نہیں ہوا، مجھے پتا ہے کہ اللہ نے مجھے اجر دینا ہے، لیکن امام صاحب مجھے نقصان یہ ہو گیا کہ میرے دلی اور جگری دوست نہ صرف یہ مجھ کے دور ہو گئے ہیں بلکہ غائب ہو گئے ہیں۔ سال ہاں سال میری آنکھیں ان کی شکلیں دیکھنے کو ترستی ہیں کہ یار شکل تو دکھا دیں، صورت تو دکھا دیں، مل تو لیں۔ اور میں قرض دے کے پچھتایا ہوں کہ دولت تو گئی سو گئی، اس پر اجر ملے گا، لیکن میں اپنے دوستوں کی دوستیوں سے بھی گیا، ان کی شکلوں سے بھی گیا، اور واقعی ایسے لوگ کرتے ہیں، بات تو ایسے ہوتے ہیں، وہ تو ان کا تو رویہ ہی اس انداز کا ہوتا ہے کہ قرض لینے کے وقت آنکھیں نیچی، اور جب ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو آنکھیں یہاں سے اوپر ماتھے پر چلی جاتی، یار دے دوں گا، یار دے دوں گا، کوئی نس چلے، تو میرے پیچھے ہی بہ گئے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ سوچ سمجھ کر دیا کرو، آنے والے وقت کے اندر کوئی ایسا نہ ہو کہ تم بھیکاری بن کے مانگ رہے ہو اور وہ جج بن کے تمہیں تاریخ پہ تاریخ دے رہا ہو، تاریخ پہ تاریخ دے رہا ہو جج بن کے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو مقروض نہیں مفرور ہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں، بچپن کے زمانے میں ایک دوست کے والد انتقال کر گئے، میری بھی کم عمری، ان کی بھی کم عمری، والد صاحب کا کاروبار تھا، انہوں نے ڈائری کے اوپر قرضے لکھے ہوئے تھے کہ فلاں سے اتنا لینا ہے، فلاں سے اتنا لینا ہے، فلاں سے اتنا لینا ہے۔ جون جولائی کے مہینے کی گرمی میں میں اور وہ دونوں قرض کی وصولی کے لیے جاتے کہ یہ بھی چھوٹا ہے چلو میں اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ یقین جانے جس دکاندار کے پاس جاتے وہ سب سے پہلے کہتا اگلی پہلی کو انشاءاللہ، اور اگلی پہلی اس کی نہیں آئی جب تک ہمارے 8 چکر لگ کے مایوس نہیں ہو گئے کہ اس سے کچھ نہیں ملنا، اس سے کچھ نہیں ملنا، اس کی اگلی پہلی نہیں آئی۔ یہ ہے قرض کا معاملہ، آپ اندازہ کریں کس طرح ہم آخرت میں سرخرو ہوں گے، کس طرح ہم آخرت میں سرخرو ہوں گے جب نیت ہی خراب ہو انسان کی، نہ دینے کی نیت۔ دین نے تو بہت عمدہ راستے بتائے ہیں، بہت عمدہ طریقے بتائے ہیں، اور ان طریقوں میں یہ ہے کہ انسان اپنی ساری طاقت محنت مشقت میں لگا کے پھر اللہ سے رجوع کرے۔ کتنی پیاری دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، بہت پیاری دعا۔ عربی جملہ نہیں آتا، عربی دعا نہیں آتی کہ اللہ
حرام سے بچا کر حلال کے ذریعے سے میری کفالت کر دے. بہت پیارا جملہ ہے. اے اللہ حرام سے بچا کر حلال مال سے حلال رزق سے میری کفالت کر دے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اللہ اپنے فضل کے سوا مجھے اپنے غیر کی محتاجی سے بچا دے، اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے. جب یہ دعا انسان دل کی گہرائیوں سے مانگے گا اور نیت ہوگی ادا کرنے کی، دینے کی، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کریں گے، غیب کے خزانوں سے پیدا کریں گے، وہ قرض کے بوجھ سے نجات پا جائے گا. ایک اور چیز بزرگوں نے لکھی، فرمایا قرآن حکیم کی سورہ قریش فرمایا اگر کوئی انسان دن میں کسی وقت 7 مرتبہ تلاوت کر کے اللہ سے مانگ لے. یہ میں کوئی حدیث کی بات آپ کو نہیں بتا رہا، بزرگوں کے تجربات کی بات بتا رہا ہوں. بات چیزیں تجربات کی بنیاد پہ ہوتی ہے نا. پیراسیٹامول تجربے کی بنیاد پہ آپ استعمال کر رہے ہیں نا. اب قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں ذکر نہیں ہے. پیناڈول کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ بعض چیزیں جائز تجربات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. تو بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر پہاڑوں کے برابر بھی اس کا قرضہ ہوگا، 7 مرتبہ پڑھ کے درود شریف کے ساتھ اگر اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اسباب پیدا کر دیں گے. بلکہ ایک قول تو یہاں تک لکھا گیا کہ اللہ اس کو اتنا غنی کر دیں گے کہ اگر یہ اپنا کوٹھا، اپنا بنگلہ، اپنا گھر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنانا چاہے تو یہ بنا دے گا. بات تو یقین کی ہے، اللہ کے کلام پہ یقین ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ دلی رابطہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس اخلاص کو رد نہیں کرتے. تو منفی پہلو قرض کے یہ ہیں کہ آخرت کا معاملہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے، اس کو آسان نہیں لینا چاہیے، اور ان چیزوں کے لیے قرض نہیں لینا چاہیے کہ جن چیزوں کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے بتایا کہ کسی نے قرض لیا ہوا تھا 50,000 روپے میں مانگنے کے لیے کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تیسرے دن میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک رکشے سے اتر رہا ہے اور اتنی بڑی LCD کندھے پہ رکھ کے گھر جاتے ہیں. LCD وہاں جا کے اس میں ڈرامے دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا، خبریں سنے گا، ماشاءاللہ سیاستدان بنے گا. LCD کے لیے 70,000 60,000 اس کے پاس موجود ہے، مگر 50,000 قرض اتارنے کے لیے نہیں ہے. 60-70,000 کا موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن 40,000 وہ قرض نہیں اتارتے. یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے اپنے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ. اور اس دھوکے سے جب آنکھیں کھلے گی تو بڑا مشکل ہو جائے گا. دین نے ایک خوبصورت راستہ دکھایا، وہ کیا؟ کسی انسان کو اگر قرض دینا ہے تو اس شکل میں دیں. موجودہ زمانے میں بہت سارے لوگ اس صورت میں دیتے ہیں. جو اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کریں تاکہ آئندہ وہ دوسرے کی ضرورت پوری کرنے والا بن جائے. کیسے؟ ایک آدمی کی ملازمت ہے چھوٹی موٹی، اس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، موٹر بائک نہیں ہے، آنے جانے کا خرچ، اس کو موٹر بائک لے کے دے دیں، موٹر سائیکل لے کے دے دیں، اور یہ کہہ دیں یہ اتنے کی ہے، نوکری بھی کرو اور تھوڑا تھوڑا قرض بھی اتارتے رہو. ایک وقت ایسا آئے گا قرض اتر جائے گا، موٹر سائیکل اس کی ہو جائے گی. چھوٹی سی دکان کر کے دے دیں، چھوٹی سی ریڑھی لگا کے دے دیں، پھل لگا کے دے دیں، سبزی لگا کے دے دیں، اور ساتھ یہ کہیں کہ اس سے کما کر اپنے بچوں کی کفالت بھی کرو اور تھوڑا تھوڑا بچا کے قرض بھی ادا کر دو. اس طرح جن لوگوں نے کیا اور جو لوگ لینے والے مخلص تھے، سینکڑوں تجربات ایسے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر ان کی ریڑھی ان کی دکان بن گئی اور بڑی دکان بن گئی. جذبہ تو ہونا اتارنے کا، جذبہ تو ہونا ادا کرنے. تو اس انداز سے اگر قرض دیا جائے اس جذبے کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ قرض لیا جائے تو پھر اللہ کی تائید اور نصرت شریک ہو جائے گی. اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر ساری زندگی قرض ادا نہیں ہوگا، پھر آخرت میں بڑا مشکل ہوگا. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.